الحمدللہ جی فرمائیے آپ کیا پوچھیں گے مولانا؟ 274 نمبر آیا جی البقرہ کی 8274 جی ہاں جی اللہ یہ سوری 274 ہی ہے سوچ لیں ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی یہ آیت میں جو مال دولت اور دن رات چھپ کر علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اس کو آج کل کے نقطہ نظر سے کیسے ہم منطبق کر سکتے ہیں؟ کس طرح جبکہ دکھاوے کا دور ہے، ہر بندہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار اتنے سو اتنے دیے فلانے ادارے کو دیے فلانے بندے کو دیے. اللہ اعلان مولانا صاحب آپ جانتے ہی ہیں تو وہ آپ اس بارے میں کچھ فرما دیں کہ کیا کرنا. بھائی امین شاہ صاحب یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ اہل ایمان کا وصف بیان کر رہی ہے کہ ایمان والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور یقین جانے وصف ایسے طریقہ سے بیان کیا گیا کہ اگر اس میں یار کسوٹی پر ہم پڑھ لیں آپ کو ہم جانتے ہیں ایسا شیشے میں منہ دیکھیں تو شرمندہ ہے. اللہ رب العالمین نے دیکھا نا یا نہ زکوٰۃ کا کہا نہ صدقات کا کہا، ينفقون اموالهم انفاق جو ہے نا یہ نفق سے نکلا. آپ کی بات پر مجھے کچھ علمی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ. نفق کہتے ہیں اس رنگ کو قرآن پاک میں نفق آتا ہے جس ایک سرے سے داخل ہوں دوسری طرف نکل جائے. یہ میں نے شلوار پہن رکھی ہے اس میں نیفق ہے، ہم اپنی بولی میں نیفا کہتے ہیں، عربی میں نیفق کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے وہ اور دوسری طرف سے نکل آتا ہے. ایک چوہا ہوتا ہے جو ہمارے کھیت ہوتے ہیں نا کٹے ہوئے گندم کاٹ لی تو اس میں جب ہم پانی دیتے ہیں نا تو چوہا نافقا اس نے اپنی بل کے 2 سوراخ رکھے ہوتے ہیں. ہم ادھر کھڑے رہتے ہیں پانی دیتے ہوئے کہ یہاں سے نکلے وہ دوسری طرف سے نکل رہا ہے. تو نفاق بھی اسی لیے نفاق ہے کہ ایک طرف اسلام میں داخل ہوتا ہے دوسرے دروازے سے نکل رہا ہے. نفق سرنگ کو بھی کہتے ہیں سرنگ کو. تو انفاق کا اللہ نے حکم دیا کہ مال رکنا نہیں چاہیے. یہ ساری خرابی معیشت میں جو ہے نا کہ بربادی ہوتی ہے جب مال رک جاتا ہے بینک میں جمع پڑا رہا یا اپنے انعامی بانڈ خرید کاروبار میں نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے انفاق ادھر سے آئے ادھر کو گزرتا چلا، بے شک کاروبار میں لگے بال بچوں پر خرچ ہو غریبوں مسکینوں پر. مال کا رکنا ایسے ہی جیسے پانی ایک جگہ رک گیا تو پھر بو پیدا ہو جاتی ہے، معیشت تباہ ہو جائے گی. اس لیے لفظ انفاق کا کہ وہ گزارتے رہتے ہیں ادھر سے آتا دوسرے ہاتھ سے نکال دیا. الذین ینفقون اموالہم مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو صداق نہیں کرتے، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں آگے سے آگے گزارتے رہتے ہیں. اور اب نہ وقت دیکھتے ہیں 2 ہی وقت ہے نا یا رات کا ہوگا یا دن کا. فرمایا نہیں ان کی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ بس اعلان ہوگا تو دیں گے، کوئی تقریب ہوگی جو وہاں سیٹھ صاحب نے 3 لاکھ دیے ایسا نہیں وہ انتظار کرتے. باللیل والنہار رات ہو یا دن ہو ہر وقت خرچ کرتے. اللہ اکبر مومن کیسے ہیں. اور پھر ہوتا کہ یہاں لوگ دیکھ رہے ہوں یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو. فرمایا نہ وقت نہ حالت کہ کیا پوزیشن ہے، سر علانیہ کوئی نہ دیکھ رہا وہ چھپے ہوئے ہوں یا لوگوں کے سامنے ہو. یہ ہے مومن جن کا کام ہے کہ وہ بالکل بے چین ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، ہاتھ روکنا نہیں انہیں آتا. رات ہو دن ہو علانیہ ہو پوشیدہ ہو خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کا پھر انعام بھی بیان فرمایا کہ جو میرا دیا ہو اس طرح لوٹاتے رہتے ہیں نا فلاحم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے پاس ان کا انعام ہے پھر ان کے رب کے پاس. جب وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جائیں گے تو یہاں تو چند ٹکے دیے نا ازمائش کی ہے کہ برتنا آتا جیسے بچے کو کاروبار سکھانے کے لیے پہلے چھوٹی دکان، یہ دنیا چھوٹی دکان اللہ نے دی ہے تھوڑی کہ یہاں دیکھوں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. اگر یہاں اچھے منتظم ثابت ہوئے جنت حوالے کر دیں، اور جو جہاں ہی نالاحق ثابت ہوئے چند ٹکے نہیں برتنے آئے ان کو جنت کی نعمتیں کیوں ملیں گی، وہ آگ میں جائیں گے. فلاحم اجرہم عند ربہم، جو دن رات پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. سبحان. اور وہ بات کہی جو اولیاء کے بارے میں آتی ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ ڈر نہ غم. وہاں ان لوگوں نے کئی معنی بنا لیے. بات تو یہی ہے جو ہر جگہ آتی ہے کہ جو جنت میں جائیں گے لوگ وہ کیا ہوگا پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہاں ولیوں کی بات نہیں خرچ کرنے والوں کی. مانے قرآن کے بدل لیتے ہیں اپنا ایک ٹولہ بنا لیتے ہیں، ولی ہیں پیر ہیں. اللہ کہتا جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ولی کیا اللہ کا نیک بندہ
اسی کو مومن کہہ رہے ہیں، متقی کہہ رہے ہیں. کوئی الگ جماعت نہیں ہے جس کی ٹھپا نہیں. ہر کلمہ کو اللہ کے ولیوں میں شامل سن لے. جو اللہ کا ولی نہیں ویران کرے کہ میں اللہ کا دشمن، اسی وقت کافر ہو جائے گا. وہ اللہ کا دوست جب کلمہ پڑھا، شراب پیے، زنا کرے، سنے مجھ سے، وہ اللہ کا دوست نہ ہوتا تو کافر ہوتا. ٹھیک ہے کسی کی ولایت ناقصہ، دوستی کمی ہے، کسی کی دوستی بہت گوڑی ہے، یہ درجوں میں فرق ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے عبداللہ علیہ مار کتنی بار آیا، شراب میں گرفتار ہوا، کوڑے مارے گئے، تو لوگوں میں سے ایک صحابی نے کہا جی اللہ کی اس پر لعنت ہو. حضور نے پڑھا لعنت نہ کر، شیطان کی مدد نہ کر، شرم کرنی چاہیے تجھے، یہ اللہ رسول سے محبت رکھتا. اگر محبت نہ ہوتی کافر ہو کر شرابیں پیتا رہتا. کلمہ کو کی عزت کرو. اس لیے آپ یہ یقین جانیں ہر کلمہ کو اللہ کا ولی ہے. مومن کہہ رہے، مسلم کہہ رہے، ولی کہہ رہے، یہ کوئی الگ ٹولہ نہیں ہے. مگر جو پکے دوست ہو جائیں گے، نیکیاں کریں، فرمایا ان کو بھی کہا ان کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ انعام سب سے بڑا. اب تھوڑی سی تشریح کر دوں، اس کے بعد آپ کو جنت دوست کے لیے سننے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ہوتا کہ یا تو آئندہ کا ڈر ہوتا، بیمار ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، نکال دیا جاؤں گا، کوئی خرابی ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، یا مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے، آئندہ کا ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جنت میں یہ کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں سمجھے گا میں نکال دیا جاؤں گا یا بوڑھا ہو جاؤں گا، نہیں، سب خوف ہٹ جائیں گے. اور حزن کیا ہوتا ہے؟ پچھلے پر پچھتاوا، کہ آدمی پچھلے اپنی باتوں پر پچھتاوا کرتا ہے، جب بھی یاد آتی ہیں غمگین ہو جاتا ہے کہ مجھ سے. فرمایا جو یہ کام کرتے مریں گے نا، ان کو پھر ان کا رب ایسا انعام دے گا کہ نہ انہیں آئندہ کا کوئی خطرہ رہے گا اور نہ پچھلے پر انہیں کوئی پچھتاوا ہوگا. وہ خوش ہو جائیں گے کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک کوڑی جی تھی یار، آج تو وہ پہاڑ جتنی بن کر ہمیں مل گئی. یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی کہ جو دن اور رات سامنے اور چھپ کر ہر حال میں مال لٹاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا رب ان کا انعام دے گا. وہ نہ پھر جنت میں جا کر آئندہ کے لیے ڈریں گے، نہ ان کو پچھلی نیکیوں پر کوئی پچھتاوا اور کام ہوگا. یہ کئی جگہ قرآن میں آیا کہ جو ایمان لائے نیک کام کرے فلا خوف علیہم ولا. ایک قرآن میں بار بار آتا، کوئی ڈر غم نہیں، جنت کی بات. جی اللہ کا احسان. ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. طاہر صاحب یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں صبح سحری ٹائم اور افطاری ٹائم، جی جی، یہ کس کا کوئی شریعت میں موجود ہے؟ یعنی سحر و افطار کی جو دعائیں کیلنڈر پہ لکھی ہوئی ہیں یا کوئی؟ ہاں جی، یہ جو چھپتی ہے کیلنڈر پہ واپس ہو میں گدے نوے تو من کیا ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ حل کر لیں، پہلے یہ حل کر لیں. بہت سارے مسئلے. دوسرا میرا سوال دوسرا ہی ہے، دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کی آپ خدمت کرو. انہوں نے آپ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کو اتنا آپ پر رحم کیا، یہ کیا. یہی نقطے کی بات ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس سے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا، وہ ماں باپ کے ایک خاص ناطے ایک رشتے کی وجہ سے آتا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جب آپ کوئی چیز بکرا وغیرہ کوئی چیز لے کے آئیں گے تو چارہ آپ نے ڈالنا ہے. ان کا بار بار یہ چیز کیوں کی جاتی ہے؟ میں ان کا منکر نہیں، میں اپنا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس چیز سے. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر بچہ آتا ہے تو لامحالہ آپ نے خدمت اس کی کرنی ہے. بالکل. یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ میں سمجھ گئے آپ کی بات. اب آپ ہماری سنیں گے نا. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ بالکل بکرے ہی کی طرح دنیا کے اندر آ گیا، آپ نے خریدا ہے، آپ اسے چارہ ڈالیں گے، سارے کام کریں گے، نہ تو بکرا احسان مند ہوگا نہ بچہ احسان مند ہوگا، کیونکہ یہ تو ذمہ داری تھی، فطرت کے تقاضے تھے جو پورے کر دیے والدین. بالکل یہی بات ہے نا. بالکل. آپ بس آپ بولیے گا نہیں، مولانا اس کا جواب دیتے ہیں. بچے بول رہے ہیں، آپ کا بیٹا شاید بول رہا ہے پیچھے، اس کو بھی چپ کرائیں پھر بات سن لیں. ٹھیک ہے جی، سن لیں جی. اب جو آپ نے سحر کے وقت کی دعا بتائی نا کہ لوگ لکھتے ہیں واب سو میں غزن نویت من شہر رمضان، یہ تو بالکل ہی جعلی اور بناوٹی ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. کسی عبادت کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی. جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں نا کہ میں وضو کروں گا، روزہ رکھوں گا، ساری کھاؤں گا، اس فیصلے کو ہی نیت کہتے ہیں. وہ ہوتی ہے تو آپ اٹھتے ہیں، ورنہ کیوں جاگنا تھا اس وقت. اس لیے یہ زبان کی نیتیں بھول جائیں، نہ جنازے کی نہ عید کی. بچے کو ذرا مائک سے پرے کر لیں. مائک سے کر، اس کی امی کو دیں نا. ہیلو، آپ بھی آپ ذمہ داری بچے کو اپنی گود سے پرے کر دیں تاکہ ہم بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور آپ بھی صحیح طریقے سے جواب سن سکیں.
آپ کے سوال کا جواب تو مل رہا کہ آپ بھی فطری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اب اس بچے کو پرے نہیں پھینکتے, بس اب ادا کر رہے ہیں حق. اچھا, پہلی بات تو اب سومے کا دن جو ہے تو فضول ہے. دوسرا جو ہے افطار کے وقت کی دعائیں وہ ٹھیک ہیں, کئی چیزیں آئی ہیں سنت میں, نیک لوگوں نے بھی کہی ہیں, وہ دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہے پڑھنا ان کا, مگر ان کے لیے بہتر یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کھجور منہ میں ڈالے, یا کھانا جب کھا پی لے نا پیٹ جائے باہر اس وقت پھر پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اس وقت پڑھیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. سب ماضی کسی میں نے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا, تیرے رزق پر افطار کیا, کر رہا ہوں نہیں کیا, اس لیے یہ کھا پی کر کرنی ہے. یہ مسئلہ سب کو یاد رکھنا, یہ تکمیل کے بعد کا عمل. جب وقت ہو سوائے بسم اللہ کے 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرنی, فوراً منہ میں ڈالیں. جب کھا پی لیں, اس پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے ایک پورا رسالہ بھی لکھ دیا, اور اہل حدیث علماء بھی جو تھے اور محبوب سب میں انہوں نے مانا کہ حق یہی ہے کہ دعائیں افطار کے بعد کی جائیں. افطار کے وقت جو کئی لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں, یہ بھی من گھڑت بات ہے. روزہ دار کو ویسے ہی حق ہے 12 گھنٹے جب سے اس نے روزہ رکھا شام تک وہ دعائیں کرے. تو 3 آدمی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا بھی ہے. کہا تو یہ گیا تھا, یہ نہیں کہ آخر پر ہر طرف بعد میں اپنی طرف سے لوگ بات ملا دیتے. والدین کی اطاعت, روزہ دار سارا دن دعائیں کرتا رہے, اللہ کہتا میرا حکم مان رہا, ڈیوٹی پر ہے, اس کی بات ماننی چاہیے. یہ روزے کے حوالے سے تو آپ کی بات خوبصورت طریقے سے مکمل ہو گئی. اب جو بھائی نے بات کہی ہے کہ والدین کا بچوں کی تربیت, والدین کا بچوں کی تربیت کرنا ان کی ذمہ داری ہے, فطری تقاضا ہے, بالکل حق ہے. مگر یہ میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں, جیسے بہت سے لوگ اپنی نئی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, ملازم میں تنخواہیں لیتے ہیں, کام نہیں کرتے, کیا بگڑتا ہے؟ اگر ماں باپ بھی آپ کو پھینک دیتے کہ جنم دیا ہم نے, لذت لینی تھی لے لی, پیدا ہو گیا دفعہ, تو پھر کیا بنتا؟ عورت میں ہے مولانا, اگر انہوں نے یہ ڈیوٹی دی ہے, دینی چاہیے تھی, تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دیا. آپ کو, آپ نے پودے کو ہی دیکھا ہوگا کہ جو پودا ہم لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ پھل دے, خوشبو دے, ہم اس کی رکھوالی نہیں کرتے, اس کو پانی نہیں دیتے, اس کا خیال نہیں کرتے. وہ اگر ہم کہیں نہیں ہم نے خوشبو, ہمیں کیا یہ پودے کی ذمہ داریاں اٹھاتے پھرے. اور جو بکرے کی مثال دی, بکرا میں کہتا ہوں ان لوگوں سے اچھا جن کا یہ ذہن, آپ کو نہیں میں کہتا جو سمجھے ماں باپ نے لذت کے لیے کیا تھا, آپ بولیں گے نہیں, آپ نہیں بولیں, آپ روکیں گے, کیوں آپ بول رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ نہیں, کئی حرامی ہیں جو کہتے ہیں آپ نے تو مزے کے لیے کیا تھا, ہم کو خدمت کریں. میں ان سے کہتا ہوں آپ سے تو بکرا اچھا, گھر کی بلی اچھی ہے. جس بلی کی آپ خدمت کرتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں اس کو, آپ گھر میں آتے ہیں اسی وقت آپ کے پاؤں چاٹنے لگتی ہے, لوٹنے لگتی, وہ بھی احسان مند ہوتی. میاں صاحب تو کہے احسان مند تو ہوتا, جانور تک ہوتے ہیں, گائے ہوتی ہے, بیل ہوتی ہے, جو ان کو چارہ ڈالتے ہیں پہچانتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ بات کوئی نہیں. جو نالائق ہیں, گدھے ہیں, وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی دی انہوں نے دی, ہم کیا احسان مانے. ان کو چاہیے وہ اولاد کو نعمت سمجھ کر خدمت کریں, یہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے ہماری پرورش کی اور اپنی ڈیوٹی دی تو ان کی مہربانی اگر نہ ہوتی ہم یہ سوال کرنے والے بنتے ہی کہاں, اسی وقت ختم ہو جاتے. انہوں نے تو لذت لے لی تھی, آپ دفع ہو جاتے, ان کا کیا بگڑا تھا اگر صرف لذت مقصود ہوتی. اور لذت نہیں, لذت تو آپ سمجھیں اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بونس دیا ہے کہ لوگ اس لالچ سے کریں. مقصد تو اصلی اولاد کا کہ سلسلہ دنیا میں جاری رہے, یہ ان کو پالیں, محبت کریں, جوان کریں, مومن بنائیں, نیک بنیں, حضور کے جھنڈے تلے زیادہ امت ہو. ورنہ محض لذت مقصود ہوتی تو اسی وقت کہتا کہ بس باہر پانی گرا دو یا حمل ضائع کرا دیا کرو, کیوں مصیبت لینی بچوں کی. یہ سوال کرنے والے جو نا پھر نقوی صاحب پیدا ہی نہ ہوتے. نقوی صاحب ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں کہ بیٹوں کے حوالے سے تو ماں باپ کچھ توقع کرتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بنیں گے, لیکن آپ بیٹیوں کے حوالے سے دیکھیں کہ لوگ اعلیٰ ترین یعنی PhD, MBBS اور انجینئر اور پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں, اور کبھی کسی باپ نے بیٹیوں کا پھل نہیں کھایا, وہ ہمیشہ دوسرے گھر والے ہی کھاتے ہیں. بالکل, یعنی اس میں یہ بھی توقع نہیں ہوتی کہ چلیں یہ بڑا ہو کے بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بنے گا. کتنے لوگ ہیں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت صرف دین کے حوالے سے کرتے ہیں. بچوں سے شفقت اور محبت نہ ہوتی تو لذت تو وہ لے چکے, پیدا ہوتے اس کا گلا گھونٹ دیتے کہ جان چھوڑ ہماری,
کہاں تیرا علاج کراتے پھریں گے. مل گیا اب کئیوں کو بندہ یہ مطلب بندہ اچھی طرح کلیئر کر سکتا ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ انشاءاللہ ہماری بات کو آگے پہنچائیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے. یہ شیطان کے بچے جو ہیں نا، ان کے لیے ایک اور بات بھی میں ضمن بتا دوں کہ سید اول علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہو نے یہ سوال کیا کہ اسلام میں ساس کا اور ماں کا بہت درجہ بیان ہوا ہے، کوئی پردہ جھکا ہوا معلوم ہوتا کہ ماؤں کا درجہ بڑا ہے. تو مودودی صاحب نے کہا کہ بیٹا میں لکھتا رہوں نا، لکھنے سے بات نہیں سمجھ آئے گی. جب تو اپنا بیٹا بیاہ کر بہو کر لے آئے گی نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ماں جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے خیال کہ یہ بچہ میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا، بہو کیا. جب وہ توقع نہیں پوری ہوتی تو پھر ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ تجھ کو اس وقت سمجھ آئے گی. اس لیے بات یہی ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے جب بوڑھے ہوں گے نا اور ان کی اولادیں یہی کہیں گے تم نے اپنے مزے کے لیے کیا تھا، پھر نقوی صاحب خود ہی سمجھ میں آ جائے. یہ حرامی صرف پارک میں بیٹھے اور سوال کرتے رہتے ہیں.